بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء و خاتم النبیین وعلی سائر الانبیاء وآلک وصحبک والاولیاء والصالحین۔ پھر یوں ہوا کہ جب حر بن یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کی بات نہ مانی تو پھر ایک شخص تھا عمرو بن سعد، وہ بھی یزید کا دوست تھا، یعنی کہ یزید کا چیلا تھا، یزید سے محبت کرنے والا تھا۔ اس نے پھر امام حسین کو وہاں روک لیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ یوں ہوا کہ آپ وہاں 7 دن رکے، اور پھر جب 7واں محرم تھا اس دن ان کافروں نے، ان بدتمیزوں نے آپ پر پانی بند کر دیا۔ پانی جانور پی سکتے تھے، پانی گھوڑے پیتے تھے، بلکہ پانی اور مخلوق پیتی تھی، لیکن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد تھی ان پر پانی بند کر دیا گیا۔ پھر جب 9 محرم آیا، عمرو بن سعد اور لشکر لے کے آیا۔ ایک شخص تھا شمر مزید لشکر لے کے آیا۔ یہ انتہائی جلاد قسم کا آدمی تھا۔ شمر وہی بدبخت آدمی ہے جس نے حضرت علی اصغر کے گلے پر تیر مارا تھا۔ اس شمر نے 9ویں 10ویں محرم کی درمیانی رات کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یا تو آپ بیعت کریں گے یا تو آپ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ امام حسین پھر اس ٹائم اپنی بہن زینب کے پاس گئے جو کہ وہیں کربلا میں موجود تھیں۔ آپ اندر گئے خیمے میں اور آپ نے اپنی بہن سے مشورہ کیا۔ آپ نے فرمایا بات وہی ہے پھر جو پہلے دن تھی۔ آپ جو باہر تشریف لائے، آپ نے فرمایا بات وہی ہے جو پہلے دن تھی، یعنی کہ میں یزید کی بیعت ہرگز نہیں کروں گا۔ تو پھر وہاں پر موجود شمر اور ابن سعد نے کہا کہ حسین پھر تم جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، میں جنگ کے لیے تیار ہوں، بس تم مجھے ایک رات کا موقع دے دو۔ مجھے پتہ ہے اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلنا ہے، لیکن میں ایک رات اپنے رب کی کھل کر عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ کیونکہ آپ نے کہا میرا بھائی بھی شہید ہے، میرے والد بھی شہید ہوئے ہیں، میرے نانا کو بھی میں نے دیکھا ہے، انہوں نے اپنی ساری زندگی دکھوں میں گزاری ہے۔ اب میں چاہتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ کیا ہونا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے رب کو راضی کر لوں۔ کیونکہ آپ نے فرمایا میرے نانا جان نے بھی پوری رات بدر میں عبادت کی تھی، اور دنیا کا اصول ہے کہ جب کوئی موقع مانگتا ہے تو اسے موقع دیا جاتا ہے۔ ابن سعد اور شمر نے کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں میں موقع دیا جائے گا۔ پیچھے سے حر بن یزید بولا کہ نہیں، ایک موقع ضرور ہمیں دینا چاہیے۔ حر بن یزید نے کہا نہیں، یہ حسین ہے، انہیں موقع تمہیں دینا پڑے گا۔ انہوں نے موقع دیا۔ آپ پھر گئے، حر بن یزید پھر گئے، انہوں نے امام حسین سے کہا کہ حضور آپ مان جائیں، لیکن امام حسین نے کہا نہیں، بات وہی ہے کہ میں ہرگز بیعت نہیں کروں گا۔ پھر امام حسین نے ساری رات عبادت کی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی مکمل کوشش کی، بے پناہ عبادت کی۔ پھر جب تہجد کا وقت آیا تو آپ نے اپنے خاندان والوں کو بلایا اور کہا کہ تم لوگ کی باہر سی تک کی بھی نہیں آواز آنی چاہیے۔ اور پھر وہاں بیمار تھے، حضرت زین العابدین بیمار تھے۔ آپ نے کہا کہ نہیں، تم جنگ نہیں کرو گے، لیکن تم نے سب گھر والوں کا خیال ضرور رکھنا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ اگر کسی کے گھر میت ہو جائے تو 4 دن تو بخار ہی نہیں اترتا۔ لیکن پھر امام حسین نے کہا کہ میری بہن زینب، آپ نے ان کا حوصلہ بڑھانا ہے، سارے پیچھے بچے ہی بچے ہیں، آپ نے ان سب کا حوصلہ بڑھانا ہے۔ پھر یوں ہوا کہ صبح ہوئی، جمعے کا دن، فجر کی نماز پڑھی، حضرت امام حسین نے ریت پر فجر کی نماز ادا کی۔ پھر جنگ کا طبل بجایا گیا۔ آپ نے فجر کی نماز جب پڑھی تو اس میں سورہ الشمس کی جب آیات پڑھی تو پورا کربلا گونج اٹھا۔ آپ نے لمبے لمبے سجدے کر کے نماز پڑھی، اور پھر حر بن یزید نے عمرو بن سعد
اور عبید اللہ ابن زیاد سے کہا، کیا تم واقعی حسین سے جنگ کرو گے؟ کیا تم نے یہ نہیں پڑھا کہ حسن اور حسین تو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں؟ انہوں نے کہا، ہمیں اس ٹائم حکومت نظر آ رہی ہے۔ تو پھر حر بن یزید نے کہا، پھر میرا بھی فیصلہ سنو، مجھے حکومت نہیں، مجھے جنت چاہیے۔ امام حسین کی پہلی فتح دیکھیے کہ حر بن یزید ایری لگا کر یزید کے لشکر سے نکل کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں آ گیا۔ یہ پہلا شخص تھا جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا، اور یہی پہلا شخص ہے جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر اپنا پہلا سر کٹایا۔ تو پھر سنیے اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت دی کہ جب لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر جاتے ہیں، آپ کو سلام کرتے ہیں، تو قدموں میں اس کا مزار بھی بنا ہوا ہے، حر بن یزید کا مزار بنا ہوا ہے، حضرت حر بن یزید کا مزار بنا ہوا ہے۔ لوگ پہلے ان کو سلام کرتے ہیں۔ اور پھر جب جہاد کا وقت آیا تو آپ کے ساتھ آپ کے 4 بھائی بھی تھے۔ پہلے عباس بن علی، جن کو علمدار کہتے ہیں، دوسرے ابو بکر بن علی، تیسرے عثمان بن علی اور چوتھے عمر بن علی۔ اور پھر جب امام حسین میدان جنگ میں جانے لگے تو آپ کی بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ پہلے میرے بچے اون و محمد جائیں گے، پہلے ماموں نہیں، پہلے بھانجے جائیں گے، اور یہ دونوں بچے بھی شہید ہو گئے۔ حضرت قاسم بن حسن پھر جب میدان میں جانے لگے تو امام حسین نے کہا کہ نہیں، تو نہیں میدان میں جائے گا، تو میرے بھائی کی نشانی ہے۔ انہوں نے کہا، چچا جان، میرے والد نے، میرے بابا جان نے مجھے نصیحت کی تھی کہ جب میرے بھائی حسین پہ کڑا وقت آئے گا تو یہ جو تعویذ ہے یہ تم پڑھ کر کھولنا اور پھر پڑھنا۔ تو جب انہوں نے اس تعویذ کو کھولا اور پڑھا اور اپنے چچا جان یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھایا، تو جب اس کو کھولا تو وہ تعویذ نہیں، وہ تو کوئی روکا تھا جس پہ لکھا ہوا تھا، یعنی کہ ایک حساب سے وہ کوئی خط تھا، چھوٹا سے کاغذ کا ٹکڑا تھا جس پہ لکھا ہوا تھا کہ میرے بیٹے، جب میرے بھائی حسین پر کوئی کرا وقت آ جائے تو تم نے آگے آگے رہنا ہے، یعنی اس کے آگے آگے چلنا، اس کو اپنے بھائی حسن کی کمی نہ محسوس ہونے دینا۔ پھر آپ نے فرمایا، یعنی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے پوری زندگی اپنے بھائی کی کوئی بات ایسی نہیں کہ جو نہ مانی ہو، ابھی بھی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ پہلے جائیں۔ جب حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، یعنی کہ حضرت حسن کے بیٹے میدان جنگ میں تشریف لے کے گئے، 3 دن کی پیاس تھی انہیں، لیکن پھر بھی آپ 19 لوگوں کو قتل کر کر آئے۔ آپ جب آئے، آپ نے فرمایا، چچا، یزید کا لشکر تو بہت ہی زیادہ بزدل ہے، اگر میری حلق میں چند قطرے پانی کے چلے جائیں تو آپ یقین جانیں کہ میں جو یزید کا سارا لشکر ہے یہ میں کاٹ کر لے آؤں گا۔ لیکن پھر جب حضرت امام قاسم میدان جنگ میں آئے تو شمر، جو کہ بڑی بدبخت آدمی ہے، اس نے کہا کہ یہ علی کا پوتا ہے، ایک ایک کر کے جاؤ گے تو سب کو مار دے گا، اکٹھے جاؤ۔ چاروں جانب سے آپ پر تیر برسائے گئے، اور پھر ایک تیر جو آپ کی گردن کی پچھلی جانب لگا اور پھر آپ گورے سے زمین پر گر گئے۔ حضرت بی بی زینب، جو کہ پردے کے پیچھے سے یہ منظر دیکھ رہی تھی، انہوں نے امام حسین کو کہا کہ جاؤ بھائی، میں نے دیکھ لیا ہے کہ حضرت قاسم گورے سے نیچے گر گئے ہیں، جاؤ انہیں یہاں لے آؤ۔ اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے، بڑے صاحبزادے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں نکلے۔ آپ تشبیہ مصطفیٰ تھے، جب آپ باہر نکلتے تو عورتیں چھتوں پر چڑھ جاتی، ہر کوئی دیکھتا کہ اچھا، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا انہیں بتایا جاتا کہ ایسے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ آپ کی بہت زیادہ آپ کی تشبیہ ملتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ پھر جب آپ میدان جنگ میں تشریف لے کے گئے، آپ نے بھی کئی لوگوں کو قتل کیا، لیکن پھر ایک تیر جو کہ آپ کی گردن کے پچھلے جانب آ کر لگا،
پھر آپ جب زمین پر گرے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر آئے، اور پھر آپ نے ان کے گلے سے جب وہ تیر کھینچا تو پھر آپ نے ایک جملہ کہا، تو پھر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ نے ایک بات کہی کہ اگر آج میرے سامنے جناب ابراہیم علیہ السلام ہوتے تو میں نے تو کھلی آنکھوں سے بچے ذبح ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر امام حسین کے سب سے چھوٹے صاحبزادے حضرت علی اصغر کی گردن پہ بھی ان کافروں نے تیر مارا۔ آپ کی گردن پر اس طرح تیر لگا کہ بس پھر فوارے کی طرح خون نکلنا شروع ہو گیا۔ حضرت امام حسین نے اس خون کو ایسے ہوا میں اچھالا اور کہا، آپ نے کہا مولا دیکھ لے، میں نے 6 مہینے والا بھی نہیں بچایا، وہ بھی دے دیا ہے تیری راہ پر۔ اور پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بیٹیوں نے کہا کہ اب ہم سے نہیں رہا جاتا پانی کے بغیر، تو آپ پانی کا مشکیزہ لے کر باہر نکلے، پھر آپ کا ایک ہاتھ کٹا، آپ نے دوسرے ہاتھ سے مشکیزہ پکڑ لیا، پھر وہ بھی ہاتھ آپ کا کٹ گیا۔ پانی تو آپ نے بھر لیا تھا لیکن پانی آپ لا نہ سکے، اور پھر آپ کی گردن مبارک کٹی اور پھر آپ شہید ہو گئے۔ بچوں کی بھی شہادت ہوئی، لیکن جب امام حسین نے ان کا لاشا اٹھایا تو کہا مولا اب حسین کی کمر کمزور ہو گئی ہے۔ آپ خود سوچیں کہ اگر ایک میت ہو جائے تو 4-5 دن تو آپ سے خود بخود اپنا آپ نہیں سنبھالا جاتا۔ کیسا یہ جرحی خاندان ہے۔ پھر تھوڑی دیر گزری، امام علی مقام نے سر پر دستار باندھی، مولا علی شیر خدا کی تلوار پکڑی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ باندھا، اور پھر آپ گھوڑے پر سوار ہو گئے اور آپ نے اپنی بہن سے کہا بہن گھر تیرے حوالے اور میں اللہ کے حوالے۔ پھر آپ میدان میں نکلے۔ راوی کہتے ہیں کہ پہلے بھی آپ کا رنگ دیکھا ہے لیکن آج جو آپ کا رنگ دیکھا ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ جدھر جاتے آپ نعرہ لگاتے تو وہاں پہ حد ہو جاتی۔ آپ نے کئی لوگوں کو قتل کیا، کئی لوگوں کو آپ نے کاٹا۔ پھر آپ واپس پلٹے اور اپنی بہن سے کہا بہن پردے کے پیچھے سے تو دیکھو، ان لوگوں کو تو اتنی جرت ہی نہیں ہو رہی کہ یہ حسین کے سامنے آئیں، یہ تو ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہیں کہ جا پہلے تو جا، جا پہلے تو جا۔ پھر آپ پر اکٹھے وار ہوئے، جس پر ایک شعر بھی ہے، یہ کون ہے کٹا ہوا، لباس ہے جس کا پھٹا ہوا، یہ بالیقین حسین ہے، یہ نبی کا نور عین ہے۔ پھر آپ پر چاروں جانب سے تیر برسے، پھر اذان ہوئی، پھر نماز کا وقت ہو گیا، پھر آپ گھوڑے سے نیچے اترے، آپ کا خون بہہ رہا تھا لیکن پھر بھی آپ نے گرم ترین ریت سے تیمم کیا، اور پھر آپ نے اپنا سر سجدے میں رکھا، اور پھر اس کے بعد جب شمر آپ کی گردن کاٹنے لگا تو آپ نے کہا ٹھہر ذرا، مجھے رب سے ایک بات تو کرنے دے۔ پھر آپ نے کہا مالک تو اب بتا، تو حسین سے راضی ہے؟ انہوں نے کہا مالک اب تو بتا کہ تو حسین سے راضی ہے کہ ناراض ہے۔ پھر ایک آواز آئی، پھر جو آواز آئی اس میں یہ کہا گیا کہ نفس مطمئنہ تو واپس آ جا، اللہ تجھ سے راضی ہے، تو اللہ سے راضی ہے، اللہ تجھ سے راضی ہے۔ پھر امام حسین وہاں پر شہید ہو گئے، اور پھر جب آپ کا سر مبارک کاٹ کر نیزے پر رکھا گیا، زمین پر آپ کا باقی جسم پڑا ہے، عورتوں کو گھوڑے پر بٹھا کے لے جایا گیا، پھر یزید کے دربار میں لے جایا گیا۔ پہلے عبید اللہ ابن زیاد نے بدتمیزی کی۔ آپ سن رہے ہیں نا کہ یزید کتنا ہی بدبخت آدمی ہے کہ جس نے یہ سب کیا، جس نے یہ سب کروایا۔ ابھی بھی اس طرح کے ایک مولوی ہیں جنہوں نے کہا کہ نہیں یزید تو بہت ہی زیادہ اچھا آدمی تھا۔ آپ خود سوچیں، حکومت تو یزید کی تھی نا، یزید کے کہنے پہ یہ سب کچھ ہوا نا، یزید تو کافر ہے، یزید کی تو کوئی قبر پہ بھی نہ لعنت برسانا پسند کرے۔ تو پھر انہیں ایک ہمارے امام صاحب نے کہا کہ جا پھر تو یزید سے دوستی کر لیا جی اگر تو اس کو اتنا چنگا ہی کہہ رہا ہے۔
پھر کئی لوگ گھروں میں رہ کر یہ باتیں کرتے ہیں کہ بیت اللہ میں کوئی شخص اور وہ بھی بوڑھا ہو سکتا ہے۔ آپ اپنی عقل سے سوچئے، بیت اللہ میں یعنی خانہ کعبہ میں تو 360 بت بھی تھے، تو پھر وہ کیا اچھے تھے؟ مدینے میں تو کئی 360 لوگ منافق بھی رہے، کیا پھر وہ کیا اچھے تھے؟ پھر ایک پوری سورۃ المنافقون بھی نازل ہوئی، اسی وجہ سے نازل ہوئی۔ پھر لہٰذا دین کو کچھ ایسا نہ کہیں۔ تب بھی آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دکھ دیا گیا، اور آج بھی کیا اس طرح کہا جاتا ہے آپ کی ان باتوں کی وجہ سے؟ تو لہٰذا جس بدبخت نے یہ بات کہی ہے یزید کے ساتھ ہے، وہ توبہ کر لے۔ خیر، پھر جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو جب یزید کے سامنے پیش کیا گیا تو یزید نے آپ کے ہونٹوں پر چھڑی ماری، تو پھر وہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کو بھی لایا گیا اس دربار میں۔ وہیں پہ ایک صحابی نعمان بن بشیر بول اٹھے، او یزید بدبخت، ان کے ہونٹوں پر چھڑیاں نہ مار، کیونکہ میں نے سینکڑوں بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ہونٹوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور پھر یزید کہتا ہے کہ دیکھو اللہ نے تو مجھے کتنی عزت دی ہے، دیکھو میرے مخالفوں کا کیا حال ہوا ہے۔ تو پھر کیونکہ وہاں پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کو بلایا گیا، تو پیچھے پردے کے پیچھے سے حضرت بی بی زینب بول اٹھیں۔ پھر آپ اس انداز میں بولیں کہ آپ نے سب سے پہلے قرآن پاک کی آیت پڑھی، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ إِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر۔ پھر آپ بولی، اور یزید تیری تو صرف 4 دن کی حکومت ہے، تو یہ دن گزرنے دے، پھر تو دیکھی کہ تیری قبر پہ کوئی لعنت بھی نہیں برسائے گا۔ میرے بھائی کا تو قیامت تک ممبروں میں اور خطبوں میں ذکر ہوا کرے گا۔ اور جب حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ بول رہی تھیں تو وہیں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نبینہ صحابی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہلایا اور فرمایا، کیا علی آ گئے ہیں؟ یہ تو علی کی آواز لگتی ہے۔ پھر یوں ہوا کہ کربلا والا سارا قافلہ مدینے پہنچ گیا۔ 3 سال یزید نے حکومت کی، شرابیں پینا عام ہو گیا، مکے پر حملہ ہوا، خانہ کعبہ کا غلاف جلا، اور پھر 3 دن اس بدبخت نے مسجد میں گھوڑے باندھے۔ پھر اس نے تمام صحابہ کو وہاں سے نکال کر پھر اس نے وہاں پر اپنا ایک امام مقرر کیا، لیکن پھر امت نے اسے ہرگز قبول نہ کیا، اور پھر وہ رسوا ہوا۔ اور پھر یوں ہوا کہ یزید کی حکومت بھی پھر کب تک چلی؟ کوئی عرصے تک بس چلی، پھر اس کے بعد یزید مر گیا۔ لیکن اس یزید بدبخت کا نام صرف تب تک ہی تھا، آج بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام زندہ ہے، اور تب بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام زندہ تھا۔ میں اپنی آج کے اس ویڈیو کا اختتام اس شعر سے کرتی ہوں جو کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اجمیری نے لکھا ہے۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، یعنی شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ بھی حسین ہے۔ دین است حسین، دین پناہ است حسین، دین بھی حسین ہے، دین کو پناہ دینے والے بھی حسین ہیں۔ سر دادے نہ دادے دست در دست یزید، سر دے دیا مگر نہیں دیا اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں۔ حقائق کے بنا لا الہ است حسین، حقیقت تو یہ ہے کہ لا الہ کی بنیاد ہی حسین علیہ السلام ہے۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو اور میری اس ویڈیو کے تمام پارٹ آپ کو بہت زیادہ اچھے لگے ہوں گے، تو پلیز آپ میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس پہ کمنٹ بھی کر دیں۔